رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة إلى آخر الحديث أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. حمد و صلاۃ کے بعد ہماری آج کی جو نشست ہے، گفتگو ہے، ہم اس کو اجمالی طور پر مختصر کر کے دو حصوں میں تقسیم کریں گے. پہلے حصے میں تو ہم آج کا یہ جو ہمارا مہینہ چل رہا ہے اسلامی قمری اعتبار سے جمادی الاخری، جو کہ منسوب ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی سے، کہ آپ کا وصال 22 تاریخ کو ہوا تھا، جمادی الاخری کی 22 تاریخ کو ہوا تھا. تو اس لیے یہ مہینہ بڑا عظیم سمجھا جاتا ہے اور ہے یقیناً الحمدللہ. تو ہم ان کی نسبت سے ان کی بارگاہ میں کچھ ہدیہ اپنی عقیدت کا پیش کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے پناہ اونچے مرتبے کی حامل ہے، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ قرب رکھتی ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، دونوں اعتبارات سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمایا ہے. صرف ایک رشتے کا، نسل کا، نسب کا ایک قرب ہے جو آپ سب سے زیادہ قریب نہیں ہے جس میں، باقی جو روحانی اعتبار سے جو تعلق ہے اور قرب ہے وہ آپ کا دیگر تمام مسلمانوں سے زیادہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ہے. روحانی اعتبار سے تو اس طرح کہ جس طرح پختہ اور پکا ایمان آپ کا ہے اور کسی کا ایسا ایمان نہیں. اسی وجہ سے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اونچے مرتبے کے، سب سے افضل جو صحابی ہیں، سب سے افضل مسلمان ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس پر ساری امت کا اجماع اور اتفاق ہے. حتیٰ کہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان، جس میں حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، انہوں نے بھی اس بات کی باقاعدہ صراحت فرمائی ہے کہ ہم میں سب سے افضل ابو بکر ہیں. اور ساتھ انہوں نے ایک مقام پر یہ بھی فرمایا ہے ایک موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ہماری نماز کے لیے امام بنایا تو ہم نے ان کو اپنے دنیاوی کام کے لیے بھی اپنا امام بنا لیا. اور علامہ عبدالحی قطانی علیہ الرحمہ نے یہ وجہ بیان کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیوں نماز کا امام بنایا تھا. فرمایا اس وجہ سے بنایا تھا کہ دراصل جو خلیفہ ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، اسلامی خلیفہ، نماز پڑھانا، امامت کرنا اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. یعنی جہاں پر خود خلیفہ موجود ہو، جہاں پر اسلامی حکمران موجود ہو، تو وہاں کی جامع مسجد میں نماز پڑھانا، امامت کرنا، چاہے عام نمازوں کی ہو، چاہے جمعۃ المبارک کی نماز کی امامت ہو، چاہے عیدین کی امامت ہو، وہ امامت کرنا اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے ہوتے ہوئے کوئی اور نماز نہیں پڑھا سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گویا یہ ایک عظیم ترین نشانی کہ نماز سب سے افضل عبادت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نمایاں ترین نشانی دنیا والوں کو دکھا دی کہ میرے بعد ابو بکر ہی میرے خلیفہ ہوں گے. تو اس لیے آپ کی جو فضیلت ہے وہ دنیا والوں پر ظاہر ہو جاتی ہے. اور عامہ صحابہ کرام اور عامہ اہل بیت اطہار علیہم الرحمۃ والرضوان نے آپ کی اس جلالت علمیہ کو اور جلالت روحانیہ کو اور آپ کے حکمران ہونے کو مانا ہے، اس کا اعتراف کیا ہے. آپ کے ایمان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ساری دنیا والوں کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان والا جو پلڑا ہے بھاری ہو جائے گا. یعنی آپ کا ایمان تمام صحابہ کرام علیہ رضوان سے زیادہ بھاری ہے، مستحکم ہے، مضبوط اور پختہ ہے، اور آپ کے یقین میں کبھی بھی کوئی کمی نہیں آتی. اور آپ یہ دیکھیے، اگر ہم سارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق اور رشتہ دیکھیں تو سارے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں وہ ظاہری اعتبار سے بھی اور حقیقی اعتبار سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممنون ہیں. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی ان پر احسان فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلی اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات کے زیر بار ہیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی.
کہ آپ کی کفالت، آپ کا کھانا پینا، آپ کا رہنا سہنا، حتیٰ کہ آپ کے شادی بیاہ کے اخراجات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے فرمائے، ادا فرمائے، اور باقی صحابہ کرام جیسے حضرت عمر فاروق بھی ہیں ان کی بھی، یعنی ہر اعتبار سے سارے صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری معاملات میں بھی ممنون ہیں۔ لیکن ایک ابو بکر ہیں کہ جن کے بارے میں خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مجھ پر ابو بکر کا تو احسان ہے اور کسی کا کوئی احسان نہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ جس نے میرے ساتھ کوئی نیکی کی تھی دنیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، اس کا احسان چکا دیا۔ ایک ابو بکر ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ابو بکر کی شرافت و فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ براہ راست بذات خود ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جزا دے گا، بدلہ دے گا ان کے احسانات اور نیکیوں کا، تو در حقیقت وہ بھی رسول اللہ ہی دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کو بدلہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے اور واسطے ہی سے دے گا کہ ساری نعمتیں لا ورب العرش، حضرت نے فرمایا لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے وسیلے اور واسطے سے ملنی ہے، اس لیے ابو بکر غلام ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے انعام دینا ہے، احسان کا بدلہ دینا ہے، نیکیوں کا ثواب دینا ہے، تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شعاری کی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں زندگی گزاری ہے، اور کوئی ایسا موقع نہیں جہاں ابو بکر موجود نہ ہوں۔ بہادری کے بارے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے بہادر کہتے ہیں، مجھے شجیع کہتے ہیں، شجاعت والا کہتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے ہم میں سب سے زیادہ جو بہادر ہیں ابو بکر ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ غزوہ بدر میں جب سارے مجاہدین کفار کے خلاف لڑ رہے تھے تو ابو بکر تنہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں موجود تھے، یعنی وہ براہ راست میدان میں اس طرح تلواریں اور نیزے نہیں چلا رہے تھے، لیکن وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دفاع پر مامور تھے، اور ان کے جسم مبارک پر کافی زخم بھی آئے کہ کبھی کسی کافر کو مسلمانوں سے بچ نکلنے کا موقع ملتا تو وہ آ کر کوشش کرتا آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کی۔ یہ وہ موقع ہوتا تھا جہاں بڑے بڑے بہادروں کے قدم لڑکھڑا جائیں۔ ابو بکر نے وہاں پر استقامت اور ثابت قدمی دکھائی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی آنچ نہ آنے دی، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوئی زخم نہ پہنچنے دیا۔ تو ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے درمیان سب سے زیادہ بہادر تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملات کو سمجھنے والے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رازوں کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ اور یہ تو وہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کی آواز آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو لامقام میں سنائی تھی جب معراج شریف پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر تشریف لے گئے۔ اب وہ لامقام کا مرحلہ آ گیا، نہ جانے وہ کیا ہے، کیسا ہے، کیا وسعت ہے اس کی، کیا اس کی کیفیت ہے، کیا اس کی روحانیت ہے، کیا اس کی نورانیت، کوئی نہیں جانتا، بس لامکان کے نام سے ہم جانتے ہیں کہ وہ کوئی مرحلہ ہے۔ وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اجنبیت محسوس ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجنبیت دور کرنے کے لیے، انسیت پیدا کرنے کے لیے اللہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آواز کو پیدا کیا تھا۔ یہ آپ کی ایک واضح فضیلت ہے کہ جو اور کسی صحابی کے حصے میں نہ آ سکی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ساری امت میں سب سے افضل ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلیفۃ بلا فصل ہیں۔ تو جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ علی دا پہلا نمبر، یہ غلط ہے اعتقادی اعتبار سے، یا روافظ کا پھیلایا ہوا ہے جو ہمارے نادان سنی افراد جو ہیں وہ یہ اس نعرے میں جھوم جاتے ہیں، مست ہو جاتے ہیں، دھمالے ڈالتے ہیں۔ خدا را ہوش کے ناخن لیجئے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر ہے اور یہ اللہ کے حبیب نے دیا ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ کسی کو ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مقابل ہو کر کسی اور کو اس جگہ پر لا سکیں؟ یہ اللہ کے حبیب کا دیا ہوا پہلا نمبر ہے جو بہت سارے دلائل اور قرائن سے ثابت ہوتا ہے، اور بے شمار ایسے دلائل اور قرائن موجود ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پہلا نمبر نہیں بلکہ خود اپنے ان کے فرمان سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا حضرت علی نے کہ کوئی اگر مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ پہ فضیلت دے گا تو اس کو میں کوڑے لگاؤں گا۔ تو اتنی بڑی وہ سزا تجویز کرے اس کے لیے کہ جو حضرت علی کو فضیلت دینے کی بات کر رہا ہو، تو چونکہ حضرت علی حق بات فرمانے والے ہیں، اگرچہ یہ ان کے بظاہر حق میں نہیں ہے کہ جی مجھے تو چوتھا نمبر مل رہا ہے، لیکن حق بات ہے، اور حق بات کہنے میں ہی اصل فضیلت انہوں نے سمجھی اور یقیناً ہوتی ہے، اس لیے انہوں نے حق بات فرمائی۔ یہاں ہم آپ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ہے، یہاں چونکہ وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے اور ہم نے جو سلسلہ اپنا شروع کیا ہوا ہے اس کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان کو بہترین جزا عطا فرمائے جو انہوں نے مسلمانوں پہ احسانات فرمائے۔
ہم نے جو خطبے میں آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے اندر در حقیقت یوم آخرت کے بارے میں تذکرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک عقلی دلیل ارشاد فرمائی ہے۔ عقلی دلیل یہ ہے، اصل میں یوم آخرت کے بارے میں وہ ہے، اور جو حدیث شریف ہے جو ہم ایک سلسلے وار چلا رہے ہیں جس پہ ایمان کے حصوں کے بارے میں تذکرہ موجود ہے، تو اس کے حصے ہم جو آپ کے سامنے بار بار بیان کر رہے ہیں، ان میں آج ہمارا جو موضوع ہے ایمان کے حصوں میں سے حصہ ہے، ایک ہے تقدیر اور ایک ہے یوم آخرت۔ تقدیر کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے اندازہ لگانا یا اندازہ کرنا، یہ تقدیر کا لفظی معنی ہے، اور اصطلاحی اعتبار سے تقدیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ فیصلے کہ جو ہم سے پوشیدہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم خاص سے ان کو مقرر کر دیا۔ اصل تقدیر کا معنی اندازہ لگانا بھی ہے اور مقرر کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ ہے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں بالخصوص انسانوں کے اندر اور جنات میں جو مکلف، یعنی یہ دو مخلوقات مکلف ہیں، تو ان کے تمام افعال، تمام معاملات، تمام ان کی باتیں، تمام ان کی زندگی، تمام ان کے شرعی احکام کی پیروی وغیرہ جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے سے طے کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا انجام بھی پہلے بیان کر دیا، یعنی مقرر کر دیا ہے کہ کون سا انسان جو ہے مسلمان بنے گا اور مسلمان مرے گا، اور کون سا ایسا انسان ہے کہ جو کافر پیدا ہوگا تو مسلمان مرے گا، یا مسلمان پیدا ہوگا تو کافر مرے گا، یا کافر پیدا ہوگا تو کافر مرے گا۔ ہر ایک کا انجام اللہ تعالیٰ نے پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان رکھے اور اسلام پر، ایمان پر ہی موت عطا فرمائے۔ تقدیر کی 3 اقسام ہیں، عام طور پر 2 اقسام بیان کی جاتی ہیں، ایک تو ہے تقدیر مبرم اور ایک ہے تقدیر معلق۔ تیسری قسم اس کی ہے تقدیر معلق شبیہ مبرم۔ تقدیر مبرم کا معنی ہوتا ہے کہ ایسی پکی تقدیر ہے، یعنی وہ ایسا پکا فیصلہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو کسی صورت تبدیل نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ایسا پکا فیصلہ کہ اگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی کوئی ایسی دعا کرے جو تقدیر مبرم سے متعلق ہو، اللہ تعالیٰ ان کو دعا کرنے سے روک دیتا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرماتا، نہ یہ اللہ کی شان ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ساتھ کوئی ایسا تعلق رکھا۔ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اپنے محبوبوں کی دعائیں قبول نہ کرے، اللہ روک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا، ان کو ان دعاؤں سے روک دیتا ہے۔ یہ تقدیر مبرم ہوتی ہے۔ ایک ہے تقدیر معلق۔ معلق معنی لٹکی ہوئی ہے، کہ اگر انسان کو ایسا عمل کرے کہ جس کی وجہ سے اس کی تقدیر تبدیل ہو جائے یا تقدیر پلٹ جائے، جیسے دعا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الدعاء یرد القضاء، کہ دعا قضا کو یعنی تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے، پلٹا دیتی ہے، وہ یہ تقدیر معلق ہی ہے۔ تقدیروں کو بدل دیتی ہے دعا، تو وہ اس سے مراد یہی تقدیر ہے، تقدیر معلق۔ اور یہ ہر ایک انسان کے اختیار میں ہے، دسترس میں ہے، کہ عام انسان ہو، نیک آدمی ہو، گناہ گار مسلمان ہو، اللہ کا ولی ہو، اللہ کا نبی ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کے لیے تعلق اس میں تقدیر معلق کے اندر تبدیلی کروا لینا دعا کے ذریعے ممکن ہے۔ پھر ایک تیسری قسم جو تقدیر معلق شبیہ مبرم کہلاتی ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ یہ ان دونوں اقسام کے درمیان ہے، کہ اس کا کچھ حصہ تو تقدیر مبرم سے متعلق ہے اور کچھ حصہ تقدیر معلق سے متعلق ہے۔ وہ اس طرح سے کہ یہ ہر ایک کے اختیار میں نہیں ہے، یعنی یہ ہر ایک کی دعا سے تبدیل نہیں ہوتی، یہ یا تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے تبدیل ہوتی ہے، یا پھر ایک مخصوص درجے کے کچھ اولیاء اللہ ہیں، سارے اولیاء اللہ بھی نہیں ہیں، مخصوص درجات کے، مخصوص قرب الہی کے ایسے اللہ کے دوست اور ولی ہیں، نیک بندے ہیں کہ جن کی دعا ہو تو تبدیل ہوتی ہے، ورنہ وہ نہیں ہوتی۔ اور ایسے بعض واقعات بھی ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتے ہیں اولیاء اللہ کے حوالے سے، امام ربانی اور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے حوالے سے بالخصوص کچھ ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جن میں تقدیر معلق شبیہ مبرم سے متعلق معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بے انتہا عاجزی اور گریہ وزاری کرنے کے بعد، بہت شدید دعا کرنے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر کے جس کے متعلق انہوں نے دعا کی اس کی تقدیر کو پلٹا دیا تھا۔ تو یہ بہت کم لوگوں کے لیے اللہ نے یہ درجہ رکھا ہے، بہت کم ہستیوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ تقدیر کی 3 اقسام ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائے۔ اللہ تعالیٰ وہ کریم ذات ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے، دنیا میں آپ کسی سے کچھ کبھی طلب کر لیں، مثال کے طور پر آپ نے کسی سے ادھار لے لیا، ویسے نہیں مانگا آپ نے، ادھار ہی آپ نے کر لیا، آپ 2-4 مرتبہ مانگیں گے وہ دے دے گا، لیکن آپ جب زیادہ اس سے مسلسل وقتاً فوقتاً مانگتے رہیں گے، پھر آخر وہ تنگ آ جائے گا۔ وہ کہے گا کہ بھائی عجیب آدمی ہو، تمہارے پاس پیسے کیوں نہیں ہوتے، مجھے کیوں تنگ کرتے ہو، میں بھی ضرورت مند ہوں، پیسے ٹھیک ہے مجھے واپس مل جائیں گے لیکن اس دوران میری ضرورت کا کیا ہوگا۔ یعنی وہ پھر اپنے دل میں کچھ نہ کچھ رنجش ضرور رکھے گا کہ یہ بندہ کیوں اتنا مجھے پریشان کرتا ہے۔ اور مانگنے پر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1-2 مرتبہ بندہ مانگے گا دے دے گا، لیکن آپ زیادہ بار بار مانگیں گے تو آپ کو سننے کو مل سکتا ہے۔
اللہ کی ذات وہ کریم ذات ہے کہ آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو ناراض ہوگا، اور پھر مانگنے کی تعداد کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے. آپ اللہ سے جتنا مانگے، جتنی مرتبہ مانگے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے ہیں. آپ اللہ سے مانگتے جائیں، اللہ تعالیٰ دیتا جائے گا. اور سچ تو یہ ہے انسان کے بعد اس وقت بھی کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بظاہر کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اتنی نعمتیں ہیں کہ اس سے سنبھالے نہیں سنبھلتی. اس کے باوجود اللہ یہ فرماتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے مزید دے دوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی کریم ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ شان کریمی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دی ہے. آپ کریم ہیں، آپ دیتے جاتے ہیں. کبھی آپ نہیں فرماتے کہ میں نہیں دوں گا، کبھی نہیں یہ فرمایا. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کریمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے. یہ تقدیر کے حوالے سے. اب تقدیر میں ہمیں شریعت نے یہ سختی سے منع کیا ہے، روکا ہے کہ ہم کسی حوالے سے کوئی بحث کریں، یعنی ہم تقدیر کے اوپر اعتراضات کریں، سوالات اٹھائیں، یا تقدیر کو بے سبب سمجھنے کی کوشش کریں. حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام سے متعلق منقول احادیث میں مروی ہے کہ وہ تقدیر سے متعلق کچھ بات چیت کر رہے تھے تو سختی سے منع کر دیا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے منع فرما دیا، کیونکہ تقدیر ٹوٹل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی حکمتیں جانتا ہے، اس کی باریکیاں اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. اسی وجہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے اندر یہ فرمایا کہ اچھی ہو یا بظاہر بری ہو، جیسی بھی تقدیر ہے اس پر ایمان لانا ہے. اس لیے آپ اس کو جو ہے ایمان کے حصوں میں شمار کیا گیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کے معاملات میں، ایمان کی ضروریات میں اس کو شمار کیا ہے. ضروریات دین میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شمار کیا. جیسے کہ حدیث جبریل جو مسلم شریف کی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ موجود ہے، اس کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یہ ایمان کیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ ورسلہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، کہ جو بھی وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ تقدیر پر تم ایمان لے کے آؤ، چاہے وہ تمہارے حساب سے اچھی ہو، چاہے تمہارے حساب سے بری ہو، جیسی بھی ہو اس پر ایمان رکھنا ہے کہ یہ ہے اللہ کی طرف سے. اچھا، اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بالخصوص کیوں فرمایا کہ اچھی ہو یا بری ہو، یعنی یہ دو الگ الگ باتیں کیوں ارشاد فرمائیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجوسیوں کے عقیدے کا رد ہے. مجوسی پارسی، جیسے پاکستان میں بھی بہت سے ایسے مجوسی ہیں، مدار قائد کے پاس ان کی پوری کالونی ہے، اگرچہ کافی ویران ہوتی جا رہی ہے، جو آگ کی پوجا کرتے ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو خیر ہے اس کا خدا الگ ہے، جو شر ہے اس کا خدا الگ ہے. جو خیر ہے اس کے خدا کو وہ کہتے ہیں یزداں، اور جو شر ہے، برائی ہے، اس کے خدا کو وہ اہرمن کہتے ہیں. یعنی وہ دو الگ الگ خداؤں کا تصور رکھتے ہیں کہ برائی الگ پیدا کرنے والا ہے خدا، اور جو ہے نا وہ نیکی خیر اس کو پیدا کرنے والا خدا الگ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وجہ سے ان دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے تاکید کی ہے، اس پر ایمان رکھنے کا فرمایا کہ یہ ایک ہی ذات کی پیدا کردہ ہے، خیر ہو کہ برائی ہو، شر ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ. تو اس پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ ہی ان دونوں کا مالک ہے، اور اس پر بھی ایمان رکھنا کہ یہ ہے، اس کا وجود ہے، تقدیر چاہے اچھی ہو کہ بری ہو. پھر اس پر جو ملحدین ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، وہ اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ جی انسان تو پھر مجبور محض ہو گیا، یعنی انسان تو بالکل مجبور ہے کہ جو کچھ اس کے لیے لکھا گیا بس وہ کرے گا، وہی اس نے کرنا ہے، وہ اس سے ہٹ کر نہیں کر سکتا. لیکن وہ نادان ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. علماء نے اس کے بارے میں یہ صراحت کی ہے، سمجھایا ہے اگر سمجھنے والی عقل ہو ان میں، کہ اصل میں تقدیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے یہ بات جان لی کہ یہ مخلوق کیا کرے گی، پیدا ہوگی تو کیا کیا کرے گی. ہاں، بہت سارے معاملات میں مجبور ہے، لیکن بہت سارے معاملات میں مختار بھی ہے، اس کے اختیار ہے. ہم اس کے بارے میں پہلے بھی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں. مثال کے طور پر ایک عام سی بات ہے کہ روبوٹ جب یہ بناتے ہیں سائنسدان، چائنا والے نے بنایا، امریکہ نے بنایا، جس نے بھی بنایا، تو روبوٹ بنا کر جانتے ہیں کہ یہ روبوٹ کس بٹن سے کیا کام کرے گا، اس کا فنکشن کیا ہے، اس کی جو ہے وہ مدت کتنی ہے، کتنا عرصہ یہ رہے گا، کام کر سکتا ہے، اور کتنے عرصے بعد یہ بالکل کباڑ ہو جائے گا، بیکار برباد ہو جائے گا. وہ سب چیزیں جانتے ہیں. کوئی بھی مشینری بنتی ہے وہ اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ جی اس کا یہ فنکشن ہے، اور یہ ایسے ایسے کام کرے گی، اور یہ اس طرح چلے گی، اور اس کی مدت اتنی ہے، اتنے عرصے تک یہ کام کر سکتی ہے، فنکشن کر سکتی ہے. تو یہ جانتے ہیں. جب انسان جانتا ہے اپنے بنائی ہوئی چیزوں کے بارے میں، اور اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ بھی مجبور ہے، یعنی اس کے روبوٹ کو آٹومیٹک کر دیا جاتا ہے، وہ اپنے حساب سے سمجھے گا، اپنے حساب سے کام کرے گا. جب اس کے اندر یہ آٹومائزیشن ہے تو پھر انسان کے لیے ایسا کیوں نہیں ہے؟ یعنی خود روبوٹ مختار بھی ہے، آٹومائزیشن ہے، آٹومیٹک کام کرتا ہے، اور بہت سارے معاملات میں مجبور بھی ہے کہ جیسا اس کو بنایا گیا ہے اسی اعتبار سے وہ کام کر سکتا ہے. تو یہی حال تو انسان کا ہے جناب. انسان میں اور کون سا فرق ایسا ہے؟ انسان کچھ مجبور ہے، کچھ مختار ہے.
جیسا اللہ نے جان لیا کہ یہ ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ نے ویسا ہی اس کے لیے لکھ دیا۔ تقدیر کو اتنا ہی سمجھ لینا، اپنے ذہنوں میں بٹھا لینا، بہت سارے معاملات کو حل بھی کر دیتا ہے اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کافی بھی ہے۔ ہمیں اس سے زیادہ تقدیر کے معاملات میں الجھنے کی اور کھو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو یہیں پر سٹاپ کر کے ہم آگے نکلتے ہیں یوم آخرت کے بارے میں، کہ ایمان رکھنا یوم آخرت پر، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن ہر جاندار کو اٹھائے گا۔ ہر جاندار یعنی اس میں انسان بھی شامل ہیں، اس میں جنات بھی شامل ہیں، ان میں فرشتے بھی شامل ہیں، جانور بھی شامل ہیں، پرندے بھی شامل ہیں، ہر ایک چیز اس میں شامل ہے، حتیٰ کہ سورج، چاند، ستارے یہ بھی سب فنا ہو جائیں گے، لیکن سورج کو پھر اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا، جس کے بارے میں مرویات ہیں، روایات ہیں کہ جی وہ سوا نیزے پر ہوگا۔ سوا نیزے کا اگر آپ اپروکسیمیٹ آپ نکالیں اس کا فاصلہ ڈسٹینس، تو شاید 9 فٹ بنے گا، 10 فٹ بن جائے گا، سوا انسان کے برابر یا سوا نیزے کے برابر، تو اتنا فاصلہ ہوگا، لیکن اللہ اس کو دوبارہ پیدا فرمائے گا، خاص وہ دنیا والوں کو آزمانے کے لیے، ان کو امتحان مشقت میں ڈالنے کے لیے اور کسی کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ بہرحال تو یوم آخرت کا اٹھایا جانا ہر ایک کے لیے، ہر جاندار کے لیے ہونا ہے اور ہر ایک کے لیے حساب ہونا ہے۔ اور اس میں دراصل اسلامی فلسفہ یہ ہے کہ جو بھی مرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائے گا، اور اٹھانے میں مختلف صورتیں ہوں گی۔ کسی کا حال تو ایسا ہوگا کہ اس کا جسم مرنے کے بعد بالکل سلامت رہے گا، جیسے کہ انبیاء کرام و رسول علیہ السلام کے بارے میں جو پکا ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، جبکہ بہت سارے صحابہ کرام یا تقریباً ہم صحابہ کرام کے بارے میں تو خیر حسن ظن یہی رکھتے ہیں، ہماری حسن عقیدت تو یہی ہے، اور اسی طرح کیونکہ ان کے بارے میں کوئی نص موجود نہیں ہے اس طرح سے، اس لیے ہم یہ نہیں کہتے کہ یقیناً ایسا ہوگا، لیکن چونکہ ہم ان سے محبت کرنے والے اور ہمارا یہ ماننا ہے الحمدللہ کہ جو اللہ کے رسول کے وفادار ہوتے ہیں، زمین ان کے جسموں کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اسی وجہ سے ہم اولیاء کرام کے لیے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اولیاء کرام کا بھی عمومی معاملہ یہی ہوگا کہ زمین ان کے جسموں کو کھائے گی نہیں۔ اچھا، زمین کا جسم کو کھانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے وہ زمین جو ہے وہ عذاب دے گی اس کو، یا اس جسم کے لیے وہ عذاب ہو جائے گا، یا اس کی ذلت اور رسوائی کی بات ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے۔ یہ زمین کا باقی رکھنا تو فضیلت کی علامت ہے، لیکن زمین کا اس جسم کو کھا جانا یہ اس کی ذلت و رسوائی یا اس کے بدبختی کے لیے کوئی ایسی علامت و دلیل نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد زمین کسی وجہ سے کھل جاتی ہے، قبر کھلتی ہے، میت سارے غائب، وہ ساری زمین میں مکس ہو چکی ہوتی ہے اس کی ہڈیاں وغیرہ، تو یہ کوئی فضیلت کی علامت نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے موت کے وقت کسی کے اوپر بڑی شدید کیفیت طاری ہو جانا، جس کو غرغرۃ الموت کہتے ہیں، موت کا غرغرہ طاری ہو جانا، یاد رکھیے کسی کی روح آسانی سے نکلنا اور کسی کا انتہائی سختی کے ساتھ فوت ہونا، یہ کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس کی بنا پر کہیں کہ جی یہ بہت اچھی موت فوت ہوا، یعنی ایمان پر گیا یا سعادت کی موت پر گیا، اور دوسرا معاذ اللہ کوئی بری موت مرا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو جب دیکھا تو میرا بھی یہ گمان تبدیل ہو گیا کہ جو کوئی کسی تکلیف میں فوت ہوتا ہے تو وہ کوئی خدا نخواستہ منفی انداز سے کوئی سوچے کہ جی اس موت مرا، ایسا نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ان کے بقول، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بقول، کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوئی وفات، وہ فرماتی ہیں کہ بڑی شدت کے ساتھ ہوئی، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام تکلیف میں تھے، اس لیے اس میں ظاہر کہ شدت محسوس ہوتی ہے، یہ کوئی ایسی علامت نہیں۔ اسی طرح زمین کا کسی کو کھا جانا یا کسی کو باقی رکھنا بھی کوئی ایسی دلیل کی بات نہیں، یہ ہاں اس کی فضیلت کی بات نہیں، یہ جو زمین باقی معاف کیجیے گا، ذلت کی بات نہیں، ہم بھول رہے ہیں۔ بہرحال تو فضیلت کی علامت یہ تو ہے کہ زمین نہ کھائے، لیکن اس کو مٹا دینا ذلت کی بات نہیں ہے۔ یوم آخرت اب جو بالکل اس میں مکس ہو گیا زمین میں، اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو گئیں، اب اس کا زندہ کرنا، یہ اصل وہ چیز تھی کہ جس کے اوپر ہمیں جو ملحدین ہیں وہ اعتراضات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ان کے اعتراضات کا جواب بھی ہے، اشکالات کا حل بھی ہے۔ یعنی مشرکین عرب تھے، جن کو پیگنز کہا جاتا ہے، یہ لوگ بہت شد و مت سے یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان بالکل مر گیا ہے اور وہ بالکل زمین میں چورا چورا ہو کے مکس ہو گیا ہے، اس کو جو ہے وہ تمہارا رب دوبارہ زندہ کرے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اسی کا جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ قل، اے حبیب آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان کو وہی ذات دوبارہ زندگی دے گی کہ جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر مخلوق کو جانتا ہے، یعنی اس نے کس مخلوق کو کس طرح پیدا کیا، کس طرح وہ اس کو موت دیتا ہے اور کس طرح پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے گا، کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر طریقہ آتا ہے۔ یعنی یہ کتنی مطلب معجزانہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ جب کچھ نہیں تھا، بغیر دیکھے، بغیر کسی سیمپل کے اللہ تعالیٰ نے اتنی شاہکار مخلوقات پیدا کر دی۔
ایک انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں علماء محققین نے فرمایا کہ عالم صغیر ہے، آسمان سے لے کر یہ بالکل پاتال تحت الثری، جو زمین کے بالکل آخری زمین کا مرکز ہے، اس پورے اس کائنات کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال انسان کے اندر رکھ دی ہے۔ علماء نے بعض اس کی مثالیں بھی بیان کی ہیں کہ جیسے یہ گھاس پھوس ہے، جڑی بوٹیاں ہیں یا درخت ہیں، ان کی مثال ہمارے جسم میں بال ہیں مختلف جگہوں پہ، سر کے داڑھی کے یہ بال ہمارے اس کی علامت ہیں۔ زمین میں چلنے پھرنے والے جاندار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سر میں بالوں میں اور جسم کے اندر مختلف جرثومے رکھ دیے ہیں، متحرک ہیں، وہ حرکت کرتے ہیں۔ پانی دیکھیے کہ پوری زمین میں 70% سمندر ہے اور 1% دریا اور ندی نالے وغیرہ، کل 71% پانی زمین پر ہے، اور سائنس نے یہ تحقیق کر لی ہے کہ 70-71% انسان کے جسم میں پانی ہے، یعنی مائع لیکوڈ موجود ہے مختلف حالت میں، پانی بھی ہے، خون بھی ہے اور باقی چیزیں بھی موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کی مثال، اس کے سیمپلز اللہ نے انسان کے جسم میں رکھ دیے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنے آپ میں غور کیوں نہیں کرتے، کہ اس بات پر زور لگا رہے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ کیسے دوبارہ زندہ کرے گا، یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے پوری کائنات تمہارے اندر سما کے رکھ دی ہے، یہ کیسے ہو گیا، اس پر تو غور کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی شان کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسی مخلوق کو پیدا کر دے، اللہ تعالیٰ کیا دوبارہ ایسی مخلوق پیدا نہیں کر سکتا؟ اور پھر ایک اور شان اللہ تعالیٰ کی اس میں آپ ملاحظہ کیجئے کہ انسان کو اللہ جو دوبارہ پیدا کرے گا وہ کرے گا کس چیز سے؟ کیونکہ بہت سارے ایسے انسان ہیں جو مرتے ہیں، جل جاتے ہیں، پورا جسم ان کا راکھ ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو سمندر میں غرق ہو گئے، مر گئے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ مچھلیوں نے بھی کھا لیا اور ان کا فضلہ بن گیا۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جانوروں درندوں نے چیر پھاڑ کر کے ان کو کھا لیا۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ بڑے بڑے کہیں پر وہ ان کی میت کسی کو نہ ملی، وہ کہیں پر موجود تھے یا کہیں برف میں دب گئے یا کہیں مٹی کے طوفان میں دب گئے، آہستہ آہستہ وہ بالکل چورا ہونا شروع ہو گئے، بالکل ختم ہو گئے، کوئی ان کا نام و نشان نہیں، پہچاننے میں نہیں آ سکتے وہ۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا؟ علماء نے بیان کیا ہے کہ انسان کی جو حقیقت ہے، یعنی پورے انسان کو اللہ نے بالکل اس کو کنسائز کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے کہ اللہ نے وہ ایک ذرے کے اندر رکھ دی ہے، اور وہ ذرہ ہے انسان کی ریڑھ کی ہڈی کا آخری نقطہ۔ اس ایک نقطے کے اندر وہ پورے انسان کو اس نے بند کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ اسی سے پیدا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کے کچھ راز ایسے ہیں کہ جن پر سائنس نہ کبھی مطلع ہو سکتی ہے اور نہ کبھی سائنس ان کے اوپر کوئی تحقیق کر کے اللہ کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ ان میں سے ایک راز یہ بھی ہے، سائنس آج بھی عاجزی کا اعتراف کرتی ہے۔ سائنس آج بھی یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ ہم نے بہت ساری ترقی کر لی، ہم نے غذائیں بنانا شروع کر دی، انڈے بن رہے ہیں، چاول بن رہے ہیں، مرغیاں جو ہیں بنائی جا رہی ہیں مصنوعی انداز سے، سب ہو رہا ہے، لیکن وہ یہ بات ماننے پر مجبور ہے کہ ہم آج انسان کو اس ذرے کے ذریعے پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر ہمارے ہاتھ وہ چیز لگ جائے نا تو پھر ہم دنیا میں بڑے بڑے انقلابات پیدا کر سکتے ہیں اور بہت سارے مرے ہوئے انسانوں کو دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ان کے ہاتھ میں نہیں دی۔ اللہ نے انسان کو انسان ہی رکھا ہے، خدا نہیں بننے دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ اس لیے وہ ذرہ اللہ تعالیٰ نے ایسا محفوظ کیا ہوا ہے، اس پر قدرت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی اور کسی کی قدرت نہیں ہے، اللہ نے اس کے اندر رکھا اور اللہ اسی سے زندہ فرمائے گا اور پھر سارے انسانوں کو جمع کرے گا۔ اب یوم آخرت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ العزیز ہم قدر تفصیل سے اگلی محفل میں، اگلی نشست میں اس پر گفتگو کریں گے۔ یوم آخرت کے کچھ احوال بیان کریں گے، اس کی کچھ اسباب بیان کریں گے، اس میں کچھ ہونے والے اہم باتیں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان کیا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ردی کوتاہی معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔